السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پیارے عزیز دوستوں، حدیث شریف میں موجود ہے کہ 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت موجود ہے کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے ساروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے، یعنی کہ یہ 5 لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں جائے یہ تو بہت دور کی بات ہے، ان کی نماز تو ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سب سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر، اس طرح سے کرتے کرتے پھر وہ بلندیوں پر جاتی ہے اور پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور پھر اللہ اس نماز کو قبول فرماتا ہے۔ مگر یہاں 5 لوگ ایسی ہیں جن کی نماز ان کے سروں کے اوپر بھی نہیں جاتی ہے۔ ان 5 لوگوں کی نماز دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو 5 ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی ہے، یعنی کہ جن کی نماز اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، آپ اس کو آخری تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی مسلمانوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ ان 5 لوگوں کی پڑھی گئی نمازوں کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، جن کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی تو پھر ان کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ مدینہ شہر میں ایک شخص غریبی سے تنگ آ کر اپنی بیوی کو مار رہا تھا۔ بیوی زور زور سے رو رہی تھی، تبھی وہاں سے حضرت علی کا گزر ہوا۔ آپ نے جیسے عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس گھر کے دروازے پر پہنچی۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی کو مار رہا ہے۔ حضرت علی نے پوچھا، اس شخص یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت علی، جب سے یہ کمبخت میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر میں امیری کا جنازہ نکل گیا ہے، غربت عروج پر آ گئی ہے، جب سے یہ میری نکاح میں آئی ہے تب سے میں تو غریب ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، انسان کے خود کی اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے پھر اللہ ایسے شخص کے گھر میں غربت بھیج دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک کام ہے بیوی پر ظلم کرنا، یعنی کہ بیوی کو مارنا پیٹنا۔ اے شخص، جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے اس کے گھر سے برکت اس طرح سے ختم ہو جاتی ہے جس طرح سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا ہے جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے۔ نمبر 1، شرابی انسان کی نماز۔ دوستو، سب سے پہلا انسان شرابی، یعنی کہ جو شخص شراب پیتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایسے شخص کی نماز کو اس دنیا میں ہی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یاد رکھیں، جب تک کوئی شرابی انسان اللہ سے سچے دل سے توبہ نہیں کر لیتا ہے، جب تک وہ شراب پینا نہیں چھوڑ دیتا ہے، تب تک اس کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے، یعنی کہ تب تک ایسے انسان کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی ہے۔ دوستو، کسی زمانے میں ایک سود خور یعنی کہ بیاج کھانے والا شخص تھا جو نماز کا پابند تھا، لیکن پیسہ جب اس کے پاس میں زیادہ آنے لگا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، یعنی کہ وہ ہر وقت شراب کے نشے میں رہنے لگا۔ ایک دن وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا کہ ایک دم سے وہ منہ کے بل زمین پر گرا اور وہیں پر وہ مر گیا۔ اس کا بیٹا کئی روز تک اپنے باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے باپ کو جب اپنے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ ابا، آپ کے کیا حال ہیں؟ تو باپ نے کہا، نہ پوچھ بیٹی، میری نمازوں کا مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، میں شراب کے نشے میں سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے میں سیدھا جہنم میں گر گیا۔ اس لیے یاد رکھیں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ اتنا بڑا ذلیل ہوگا کہ اس کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی جائے گی، یعنی کہ اس کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 2، والدین کو ستانے والا۔ دوستو، دوسرا انسان وہ ہے جو اپنے والدین کو رلاتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، ان سے ناراض رہتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتا ہے،
یعنی کہ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیں، جس شخص سے اس کے والدین ناراض ہوتے ہیں تو ایسے انسان سے اللہ اور اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتے ہیں۔ اب جس انسان سے اللہ ناراض ہوگا تو پھر اس شخص کی نماز کیسے قبول ہوگی؟ اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کیسے قبول ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ ایسے شخص کا کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہیں تو خدا رہا وہ اپنے ماں باپ کو آج بھی راضی کر لے، ورنہ آپ کی بھی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 3، شوہر سے ناراض بیوی۔ دوستوں، تیسرا انسان وہ عورت ہے جو اس حال میں رات گزارتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر سو جائے، یعنی کہ اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارتی تو ایسی عورت کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں بیوی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں اور کئی سالوں تک آپس میں ناراض رہتے ہیں۔ کئی بار تو ان کی ناراضگی طلاق تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو کر رات گزارے تو ایسی عورت پر اللہ کے فرشتے رات بھر لعنت کرتے رہتے ہیں، اور ایسی عورت کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایسے شوہر کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اس کو رلاتا ہے۔ اللہ پاک ایسے انسان کی نماز بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا۔ نمبر 4، دکھاوے کی نماز۔ دوستو، چوتھا انسان وہ ہے جو صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، یعنی کہ ایسا انسان جو اللہ کی رضا کے لیے نماز نہیں پڑھتا ہے، صرف دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص نماز پڑھنے سے پہلے وضو نہیں کرتا ہے یا پھر وضو صحیح طریقے سے یعنی کہ اچھی طرح سے نہیں کرتا ہے تو ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی ہے۔ ایسے انسان کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ اس لیے آپ نماز صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، دکھاوے کے لیے نہیں، اور نماز پڑھنے سے پہلے اچھی طرح سے وضو بھی کر لیں، اس کے بعد ہی آپ نماز پڑھیں۔ ان سے اللہ پھر اس کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور آپ کی ہر دعا بھی اللہ قبول فرمائے گا۔ نمبر 5، سود خور کی نماز۔ دوستو، پانچواں انسان سود خور یعنی کہ بیاج کے پیسے کھانے والا۔ یاد رکھیں، جو انسان صبح شام سود کے پیسے کھاتا ہے، بیاج کے پیسوں سے اس کے پیٹ میں کھانا جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ جو شخص سود کے پیسے کھاتا ہے، ایسے شخص کی نماز کو بھی اللہ اس کے منہ پر مار دیتا ہے، یعنی کہ ایسے شخص کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سود تو ویسے ہی حرام ہے، اور حرام کھانے والے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، ابن ماجہ حدیث شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مسجد کے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو مجرم ہوتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، یعنی کہ وہ ہر طرح کے غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس امام کو پسند نہیں کرتے، تو پھر ایسے امام کی نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ مسجد کے ایسے امام کی نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوستو، آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مسجد کے امام تو ہوتے ہیں لیکن وہ شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پھر جب انہیں امامت سے ہٹا دیا جائے تو پھر وہ اتنا فساد پیدا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کسی امام کے اندر واقعی میں کوئی خرابی نہیں ہے، صرف لوگ حسد اور جلن کی وجہ سے اسے نفرت کرتے ہیں، اس سے دشمنی رکھتے ہیں، تو پھر ایسے امام کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو دوستو، یاد رکھیں، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز ان کے گھروں سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ ان لوگوں کی نماز کو دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے، یعنی کہ ان 5 لوگوں کی نماز اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی ہے، اور اللہ ان 5 لوگوں کی نماز قبول نہیں فرماتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب ان کی نماز قبول نہیں ہوگی تو پھر اللہ ان کی دعا کو کیسے قبول کرے گا؟ اس لیے اگر آپ لوگوں کے اندر ان 5 بری عادتوں میں سے کوئی ایک بھی بری عادت موجود ہے تو آپ آج ہی اللہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں اور اپنی اس عادت میں سدھار کر لیں، ورنہ آپ کی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیار کی دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو بھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں
ملیں گے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔